السلام علیکم، ویلکم بیک اینڈ ادر ولاگ۔ آج میں موجود ہوں جی چبرجی کے علاقے میں ایک ایسی باکمال خاتون کے مقبرے پہ جو کہ نہ کہ مغلیہ سلطنت میں حاکم رہی اور نہ ہی کسی اعلیٰ عہدے پر قبضہ کیا، لیکن پھر بھی ان کی نیک نامی اور شہرت ایسی کہ مغلیہ سلطنت کے تمام شہزادے شہزادیوں میں سے کسی کو بھی نہ نصیب ہو سکی۔ جی ہاں، میں موجود ہوں اس وقت مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام زیب النساء تھا، ان کے مقبرے پر موجود ہوں جو کہ لاہور چبرجی کے علاقے پر واقع ہے۔ ان کے مقبرے کے متعلق کچھ لوگوں کا اختلاف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ دلی میں دفن ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ لاہور میں اسی جگہ چبرجی سمنا آباد کے علاقے میں دفن ہے۔ تو ان کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں جی کہ کیا ان کی سٹوری ہے، اور آپ کو مقبرے کا اندرون حصہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی۔ زیب النساء بیگم نے 64 سال کی عمر پائی مگر شادی نہ کی۔ زیب النساء بیگم خوبصورت ایسی کہ قد لمبا، سیاہ بال اور آفتابی مکھڑے کی تعریف ہر ہندوستانی تاریخ دان اور مورخین نے کی ہے، لیکن ان کی سیرت اور علم و ادب کا اعتراف برطانوی قلم دانوں نے بھی کیا۔ زیب النساء بیگم کو 4 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ ملتا تھا، جو کہ آپ لوگوں کے لیے علم و ادب، غریب اور محتاجوں کی مدد پر خرچ کر دیتی تھی۔ آپ کا یہ راز تب کھلا جب آپ کے والد اورنگزیب عالمگیر نے آپ کو قید کروا دیا، جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ تب وہ ہزاروں لوگ جو آپ کے در سے آسانیاں لیتے تھے وہ بھی بے یار و مددگار ہو گئے۔ یہ سامنے ان کی قبر ہے جی، جس میں کہتے ہیں جی زیب النساء بیگم دفن ہے، اور یہ اوپر سے بہت ہی خوبصورت آرٹ ورک کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا چاروں سائیڈوں پہ۔ زیب النساء بیگم کو اللہ تعالیٰ نے با کمال حافظہ عطا کر رکھا تھا۔ آپ نے 3 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا اور 10 سال کی عمر میں قرآن مجید کو ماشاءاللہ حفظ کر لیا تھا۔ حفظ میں آپ کی استاذہ حافظہ مریم تھی، جن کو آپ کے والد اورنگزیب عالمگیر نے بہت سے انعامات سے نوازا تھا کہ ان کی بیٹی نے ماشاءاللہ قرآن نے حافظ بن چکی ہیں۔ حافظ قرآن کے بعد آپ کے استاد ملا جیون تھے، اور پھر اس کے بعد کے استاد آپ کے ملا سید سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ زیب النساء بیگم فارسی زبان کی بہت بڑی شاعرہ تھی، لیکن آپ کے والد اورنگزیب عالمگیر ایک سخت مذہبی شخص تھا جس کو شعر و شاعری پسند نہ تھی، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے محل اور محفل وغیرہ میں مشاعرہ وغیرہ کروا لیتا ہے، لیکن وہ اس کو ناپسند کیا کرتا تھا۔ اسی لیے زیب النساء بیگم اپنے باپ کے سامنے نہ ہی شعر و شاعری پڑھتی تھی اور نہ ہی اس کی پسندگی کا اظہار کرتی تھی۔ زیب النساء بیگم جب اس دنیا سے گئیں تو اس کے کافی عرصہ بعد ان کی تحریریں اور ان کا لکھا ہوا کلام ان کے نام سے منسوب کر کے جب دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو زیب النساء بیگم فارسی کے ایسے اشعار کہتی کہ وہ عشق حقیقی اور عشق مزاجی کے درمیان کچھ ایسی چیزیں پیش کرتی تھی کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ کس طرف سے بات کر رہے ہیں۔ زیب النساء بیگم کو اپنے والد کی طرف سے جو بھی تحائف ملتے وہ اپنے پاس نہ رکھتی، بلکہ غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کی تعلیم و ادب وغیرہ کے فلاحی کاموں میں خرچ کر دیتی تھی۔ یہ باہر اور سائڈ سے ویو ہے جی زیب النساء مقبرے کا، میں نے سائڈ سے بھی دکھا دیا جائے۔ زیب النساء کی زندگی میں دشواریاں تب شروع ہوئیں جب ان کا بھائی اپنے ہی والد کے خلاف بغاوت پر اتر آیا، اور آپ کے والد کو علم ہوا کہ زیب النساء بیگم ابھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے والد اورنگزیب عالمگیر زیب النساء بیگم سے ناراض ہوئے اور ان کو دلی کے قلعہ میں قید کروا دیا۔ اس وقت زیب النساء بیگم کی عمر 44 سال تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قید کے دوران ہی زیب النساء بیگم کا انتقال ہو گیا تھا، مگر کچھ کا کہنا ہے کہ ان کو کچھ عرصہ کے بعد معاف کر دیا گیا تھا اور آزاد کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ اورنگزیب کے دربار میں ہی جو بڑی بڑی تقریبات ہوا کرتی تھی، ان کا انتظام زیب النساء بیگم ہی کیا کرتی تھی۔ باپ سے قید ملنے اور شادی نہ کرنے پر ان پر کئی طرح کے الزامات بھی لگے، جن میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کا عاقل خان رازی کے ساتھ
आशिकी मशूकी चल रही है, लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ इल्जाम ही थी। 1702 में इनका इंतकाल हुआ और दिल्ली में दफन किया गया, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ज़ेबुन्निसा बेगम दिल्ली के किले में कैद के दौरान ही फौत हो गई थी और उधर ही उनको दफन कर दिया गया था। लेकिन कुछ का कहना है कि जी वो इधर लाहौर में दफन है, जो कि ये मकबरा है। मगर अक्सर सुनने में ये भी है कि जिस जगह ज़ेबुन्निसा का मकबरा था दिल्ली में, वहां से अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई और इसी मंसूबे के अंदर वो मकबरा भी आ गया था और कब्र का निशान मिट गया, जो कि ज़ेबुन्निसा की पहली कब्र थी। मगर कुछ मौरखीन का ये भी कहना है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने कोशिश की और ज़ेबुन्निसा की कब्र को लाहौर में यहाँ पर मुंतकिल कर दिया होगा। खैर ये बहस तो चलती रहेगी, मगर जिस जगह ये ज़ेबुन्निसा का मकबरा है, ये वो जगह है जो ज़ेबुन्निसा की मलकियत हुआ करती थी। लाहौर चुबुर्जी का ये इलाका बहुत बड़े बाग पर मुश्तमिल हुआ करता था, जो जहां आरा बेगम, जो कि औरंगजेब आलमगीर की बहन थी, ये सारा इलाका जहां आरा बेगम का था, जो कि बाद में ज़ेबुन्निसा बेगम के हिस्से में आया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज जो है अपने कमेंट्स का इजहार भी कर दिया करें कि ये व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।